بسم الله الرحمن الرحيم. سیدہ کائنات آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں میرے باپ پر آئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اگر ان تکلیفوں کو میں سورج پر ڈال دوں تو سورج سیاہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمْنُن تَكْثُرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے رضا کے لیے صبر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری عائد فرمائی وہ بہت زیادہ مشکل تھی، آسان نہیں تھی۔ جو منشور اور جو نظام آپ لے کر آئے تھے، اس وقت کا سارا معاشرہ اس کا دشمن تھا۔ بے راہ روی کا شکار تھے وہ لوگ جو کوئی مرضی کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان کے نفس بڑے سرکش ہو چکے تھے۔ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر یہی صورتحال ہوتی۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ طاقتور، اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کی کمزور۔ آج بھی جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تربیت فرما رہے ہیں کہ محبوب زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسی پر احسان نہیں فرمایا۔ ہماری صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی احسان کرتے ہیں، کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، زیادہ تر یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے، کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا، تو یہ اتنا زیادہ کرے گا۔ اب اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، یہاں تو شاید رواج رہا کہ نہیں، دیہات میں شادیوں پر جی وہ جب لکھاتے ہیں پیسے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ نیودرا پاجی یعنی انہیں میرے تھوڑے احسن تے آ میں وہ پاندا پیا تے انہیں میرا وعدہ جی۔ تو نیت جو ہے نا جی، اب اس کی مدد ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ وصول کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو جو بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے اس میں در میں رکھنا ہے پہلے کہ یہ کل کو میرے ساتھ مجھ سے زیادہ بڑھ کر اس نے سلوک کرے گا یا میرے اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ نے رحمت بانٹنی ہے، اور کسی سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ وصول کرنا یہ آپ کی شایان شان ہے، آپ کسی کی محتاج نہیں، اس لیے آپ نے کسی پر کوئی توقع نہیں رکھنی، یعنی اس ارادے سے کسی پر احسان نہیں کرنا کہ زیادہ اس سے وصول کیا جائے۔ تو یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی،
اور اس لیے آپ کا کام ہمیشہ لوس، ہر نبی کا کام بے لوس رہتا ہے۔ وہ جن کے ساتھ، جن کے لیے وہ اپنی ہر چیز کی قربانی دے دیتا ہے، اپنا وقت قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، ان سے وہ ایک ذرہ برابر کا بھی فائدہ حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہوتا اپنی ذات کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا جائے، صبر فرمائیے، کیونکہ جو کام آپ کے ذمہ لگا تھا اس میں بڑی مشکلات آنے والی تھی، بہت پریشانیاں آنے والی تھی، اور اس کے اس چیز کا اظہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ سے ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اور سیدہ کائنات آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں میرے باپ پر آئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اگر ان تکلیفوں کو میں سورج پر ڈال دوں تو سورج سیاہ ہو جائے۔ برحق ہے کہ آپ، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے پھر بہت بڑا صبر کیا ہے، اس قوم سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ وادی طیب کی طرف جب گئے تبلیغ کے لیے تو پہلے نمبر پہ تو بات ہے کہ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، آپ کی بات ہی نہیں سنی۔ پھر جب آپ واپسی کا ارادہ فرمایا آپ نے، تو انہوں نے لونڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، بچے لگا دیے، وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، زخم سے جسم جو ہے زخمی ہو گیا، بہت خون بہا، اور یہ حالت دیکھ کر فرشتے بھی طیش میں آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے اجازت فرمائی کہ جاؤ پوچھ لو کیا چاہتے ہیں میرے حبیب۔ فرشتے آئے، عرض کیا حضور ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ان بستیوں کو ٹکرا دیں آپس میں، ان کو ریزہ ریزہ کر دیں، اجازت ہونی چاہیے، آپ سے اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تو رحمت بن کر آیا، رحمت بن کے بستیاں ٹکرانے کے لیے تو میں نہیں آیا، میں یا رسول اللہ یہ بڑے ظالم ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ان کی اگلی نسلیں ہماری ہو جائیں گی، ان کی اگلی نسلیں ہماری ہو جائیں گی۔ کیا سوچ ہے، کیا دور اندیشی ہے کہ اگر ان کو ہی مار دیا تو پھر بعد میں کن کو کلمہ پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، ہر بات پر آپ نے صبر کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جو دین کا دشمن رہا، جب اللہ نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ محبوب ان سے اب جنگ لڑو، تو پھر آپ نے اللہ کا حکم پوری طرح مانا ہے۔ اور ارشاد سے فیضا، تو آگے یہ قیامت کے مناظر آ رہے ہیں، سور پھونکے جانے، یہ میرا خیال مضمون پھر آگے شروع کریں گے، آج یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔